تو آدمی اگر یہ سوچے کہ بھئی میں جو چاہوں گا وہ ہو جائے گا، اور جو میرا نفس چاہے گا، میری خواہش ہو رہی ہوگی وہ پوری ہوگی، دنیا میں کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنی خواہش کے خلاف تو کرنا ہی ہوگا، کبھی نہ کبھی کرنا ہوگا۔ تو چاہے مجبور ہو کر لو، اور چاہے مختار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اس کے خوشنودی کی خاطر کر لو، کہ خواہش ہو رہی ہے مگر میں اس خواہش کو دبا کر، اس کو کچل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کروں گا۔ تو پر طبیعت ادھر نہیں جاتی، طبیعت جو نہیں جا رہی ہے اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ تم طبیعت کے اس لیے نہیں جا رہی کہ غلام بنے بیٹھے ہو طبیعت کے۔ علاج یہی ہے کہ جب طبیعت کسی خلاف شرع امر کی طرف راغب ہو تو طبیعت پر زبردستی کرو، اور زبردستی کر کے نکلو۔ جیسے کہ ملازمت کے لیے تم صبح کو جاتے ہو، نیند آ رہی ہوتی ہے لیکن نیند کو کچل کر ملازمت کے لیے جاتے ہو، اسی طریقے سے اگر طبیعت پیچھے جا رہی ہے، دل نہیں لگ رہا، اور ذکر کی طرف طبیعت آمادہ نہیں ہو رہی، تلاوت کی طرف نہیں ہو رہی، تو زبردستی کر کے اپنے آپ کو لاؤ، اور جتنا زبردستی کرو گے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طاعت کی طرف لاؤ گے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ کے وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں یہ مجاہدہ کرو، طاعات کے اندر مجاہدہ۔ تو اب یہ رمضان کا مہینہ ہے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو الحمدللہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ بچائے ایسے بھی گھرانے ہیں جن میں پتہ نہیں چلتا کہ رمضان کب آیا اور کب گزر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں سے نہیں بنایا، روزہ رکھنے کی توفیق بخشی۔ شکر ادا کرو، ہر روزے پر شکر ادا کرو، اور اس روزے کے اندر جب یہ تصور کرو کہ یہ میں اپنے پروردگار کے حکم کی خاطر رکھ رہا ہوں، اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل میں رکھ رہا ہوں، یہ تصور بندھا رہے روزے کے اندر، تو جتنا یہ تصور پختہ ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے قرب پیدا ہوگا، اتنا انشاءاللہ تقوی پیدا ہوگا۔ پھر الحمدللہ تراویح کی توفیق ہو جاتی ہے، جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسے ہی ہیں جو تراویح کی توفیق جن کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، تو اس کو سمجھو کہ ہر سجدے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قرب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ جو حدیث میں فرمایا نا روزے کے بارے میں بھی اور تراویح کے بارے میں بھی، کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، یعنی آدمی روزہ بھی رکھے اور تراویح بھی پڑھے، ایک تو ایمان کی حالت میں، ایک احتسابا کا کیا معنی؟ یعنی ترجمہ اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ ثواب کی امید رکھ کر، تو در حقیقت مقصد یہ ہے کہ جب یہ کام کر رہے ہو تو کام کرتے وقت یہ تصور ذہن میں رہے کہ یہ چیز مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب کر رہی ہے، یہ مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کر رہی ہے، مجھے اس کے اوپر انشاءاللہ اجر و ثواب مرتب ہو رہا ہے، یہ تصور دلانا مقصود ہے۔ یعنی بھائی ایمانن کہہ دے تو کافی تھا کہ ایمان کے ساتھ آدمی روزہ رکھے گا تو خود بخود ثواب ملے گا انشاءاللہ، لیکن احتساباً باقاعدہ اللہ تعالیٰ بطور صفت کے یا شرط کے یا حال کے بیان فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھو یا تراویح پڑھو تو یہ تصور کر کے پڑھو کہ میرا اللہ تعالیٰ سے قرب پیدا ہو رہا ہے، اس کے اوپر مجھے اجر و ثواب مل رہا ہے۔ تو یہ کیفیت جو ہے نا، یہ اس روزے کی حقیقت
تراویح کی حقیقت کی طرف بندے کو لے کر جائے گی. ہم بزرگوں نے فرمایا کہ جب وضو کرتے ہو نا تو وضو کرتے وقت میں یہ تصور کیا کرو، جیسے حدیث میں آیا ہے کہ وضو کر رہے ہو تو ہاتھوں سے ہاتھ دھوئے ہیں تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ رہے ہیں، منہ دھو رہے ہیں تو منہ کے گناہ جھڑ رہے ہیں، ہاتھ پاؤں دھو رہے ہیں تو پاؤں کے گناہ جھڑ رہے ہیں. یہ تصور جو ہے نا، یہ تصور اس عبادت کے اندر لطف بھی پیدا کرتا ہے اور عبادت کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا مزید ذریعہ بھی بناتا ہے. احتساباً یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنا ہے. تو الحمدللہ توفیق ہو رہی ہے، اس پر شکر ادا کریں. بس یہ تصور روزے کا تراویح کا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن رہا ہے، یہ دل میں پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے لطف میں، اس کی برکات میں، اس کے انوار میں اضافہ فرمائیں گے. تیسری بات یہ کہ عام دنوں کے مقابلے میں نفلی عبادتیں اس میں زیادہ کرنے کا اہتمام کیا جائے. زیادہ نفلیں، زیادہ تلاوت، زیادہ ذکر عام دنوں کے مقابلے میں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ فضولیات سے اجتناب، وقت ضائع کرنے سے بچیں. وقت ضائع کرنے، وہ کام جس میں نہ دنیا کا نفع نہ آخرت کا نفع، ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. اور زیادہ سے زیادہ وقت جو مل جائے، بہت سے حضرات ظاہر ہے کہ ان کی اپنی ذاتی مصروفیات بھی ہوتی ہیں، ان مصروفیات سے جو ضروری مصروفیات ہیں ان سے آدمی اپنے آپ کو فارغ نہیں کر سکتا. ملازم ہے، ملازمت کر رہا ہے، تاجر ہے، تجارت کر رہا ہے، لیکن اس میں بھی کچھ وقت تھوڑا سا نکال کر عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ تلاوت ہو، عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ذکر ہو، عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ تسبیحات ہوں. تلاوت کا قصہ یہ ہے کہ ہمارے اسلاف میں اگر دیکھا جائے تو پتہ نہیں سینکڑوں حضرات کے نام آتے ہیں جو کم از کم 3 دن میں ایک قرآن ختم کر لیتے تھے. سینکڑوں افراد. اور بعض ایسے ہیں کہ جو دن میں ایک ہی دن میں ختم کر لیتے تھے. اور ویسے تو حدیث میں آیا ہے کہ 3 دن سے کم میں نہیں ختم کرنا چاہیے، لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ یہ عام دنوں کی بات ہے. رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر اگر پورا ایک قرآن بھی روزانہ ختم کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور بہت سے بزرگوں سے منقول، امام ابو حنیفہ سے منقول ہے، امام شافعی سے منقول ہے، امام بخاری سے منقول ہے، اور خود ہمارے زمانے میں علامہ ابن عابدین شامی کے جو مصنف ہیں ان کا بھی یہ معمول تھا، ایک قرآن روزانہ ختم کرتے تھے. اور میں نے ایسے بزرگ اپنی آنکھوں سے دیکھے جو رمضان کے اندر روزانہ ایک قرآن کریم ختم کر لیا کرتے تھے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اسلاف نے اس رمضان کے مہینے میں قرآن کریم زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کا بڑا اہتمام فرمایا، یہاں تک کہ جتنے زیادہ ختمات ختم ہو سکے اتنا بہتر قرار دیا. تو بھائی کم از کم ہم اپنے عام معمول سے کچھ بڑھا کر جتنا عام دنوں میں پڑھتے ہیں اس سے دگنا کر لیں، 3 گنا کر لیں، 4 گنا کر لیں. اور رمضان کے مہینے میں تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنے کا اہتمام کریں. اگر طبیعت نہیں جا رہی تو اس کا جواب وہی ہے کہ طبیعت کا اپنے آپ کو غلام نہ بناؤ، بلکہ طبیعت کو مجبور کرو اور طبیعت کو مجبور کر کے لگاؤ. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ اقرأوا القرآن ما اتلفت قلوبکم،
کہ قرآن اس وقت تک پڑھو جب تک کہ تمہارا دل لگے، جب دل نہ لگے تو چھوڑ دو۔ اس کے بارے میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو معمولاً تلاوت کرتا ہے اور اچھی مقدار میں تلاوت کرتا ہے، پھر کسی وقت میں جا کر اس کا دل نہیں لگ رہا تو چھوڑ دے۔ لیکن جو آدمی شروع کر رہا ہے، مبتدی ہے، وہ اگر یہ چاہے کہ جب دل لگے گا تو پڑھوں گا، جب دل نہیں لگے گا تو نہیں پڑھوں گا، تو پھر ساری زندگی نہیں پڑھ سکتا، کبھی دل نہیں لگے گا اس کا۔ شروع میں تو دل لگانا پڑتا ہے، پھر جب طرف عادی ہو جاتا ہے تو لگ بھی جاتا ہے دل۔ اور پھر اگر کوئی ایسی حالت آئے کہ جس میں آدمی قرآن کی معاذ اللہ توہین ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر چھوڑ دے اس کو، اس وقت چھوڑ دے۔ تو اس کی تلاوت کی زیادہ، اور بھائی ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زبان پر رہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اور کلمہ طیبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کلمہ زبان پر رہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کلمہ طیبہ زبان پر رہے، اور ذکر جتنے اذکار آئے ہیں سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو بجائے دوسری باتیں کرنے کے آدمی اس طرف متوجہ ہو جائے اور ذکر کثرت سے کرے۔ اس طرح جب گزاریں گے تو انشاءاللہ وہ جاہدوا فی سبیلہ کا ایک مطلب اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالی نے ایک طرح سے وعدہ فرمایا کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی انشاءاللہ پیدا ہوگا۔